روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ خالص اس کے لیے رکھنے کی توفیق، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کتنے ہی روزے دار ہیں کہ سوائے بھوک پیاس میں ان کو کچھ نہیں ملتا. راتوں کو جاگنے والے کم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، سوائے رات جگے کہ ان کو کچھ نہیں ملتا، حالانکہ ساری رات کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ بھی تھکاوٹ ان کو بھی ہوتی ہے، حالانکہ قرآن پڑھتے اور سنتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں، لیکن جاگنے کے باوجود بھی سوائے رات جگے ان کو کچھ نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ دعا فرمائے کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عمل خالص نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ خالص عمل کرتا. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرمائیے، کیا میں تمہیں بتاؤں بالاخسرین اعمالا، ان کی خبر دوں جو اعمال کے اعتبار سے خسارہ پانے والے لوگ ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی ساری زندگی کی محنت ضائع ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. قیامت والے دن پتہ چلے کہ سارے عمل، قیامت والے دن پتہ چلے ساری زندگی کی محنت ضائع ہو گئی. یہاں مرنے سے پہلے پتہ چل گیا، یہاں احساس ہو گیا، عمل کرتے ہوئے احساس ہو گیا، احساس ہو گیا اور ہم لگ پڑے اس کو خالص بنانے. چاہے چوتھی رکعت میں ہی احساس ہو جائے، احساس تو ہو کہ کہیں میری نماز ضائع تو نہیں ہو رہی. اور میں آپ کو بتاؤں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چوتھی رکعت میں بھی احساس نہیں ہوتا، سنتیں پڑھتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ یار میری نماز تو ٹھیک نہیں ہوئی. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں ہمارے لیے عطا فرمائی ہیں کہ تاکہ ہم سنتیں پڑھیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سنتیں اصل میں وہ نوافل ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے. ظاہر نماز ہے، یہ ظاہر نماز ہمیں اسی لیے ادا کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا سوال نماز کا ہونا ہے نا، تو جب نماز کے سوال میں نماز کھاتا پورا نہیں ہو رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ جاؤ اس کا دیکھو کہیں نوافل میں کوئی کھاتے میں کوئی نوافل ہے. اگر نوافل ہے تو اس کا کھاتا ادھر سے پورا کرو. لہذا نماز کی کیفیت پہلی رکعت میں نہیں بنی، دوسری رکعت میں نہیں بنی، تیسری رکعت میں نہیں بنی، چوتھی میں بھی نہیں بنی، اور بعض اوقات دوسری تیسری رکعت میں بن جاتی ہے، اور بعض اوقات چاروں رکعتوں میں نہیں بنی. انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ نہیں بنی، لیکن سنتیں پڑھتے ہوئے وہ کیفیت بن جاتی ہے. گویا اللہ نے سنتوں کے ذریعے سے اس کا کھاتا پورا ہوا، یہاں کھاتا پورا ہو رہا ہوتا ہے. شرط یہ ہے کہ خالص کرنے کا عمل جاری، اپنے آپ کو خالص کرو. وہ جو ملاوٹیں صاف ہیں، وہ جو ریاکاری کی ملاوٹ صاف ہے، اور یہ اللہ سب سے بڑی ملاوٹ وہ ریاکاری کی ہے، اور یہ اللہ صاف ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سب سے بڑا مجھے کوئی ڈر ہے تم سے، سب سے بڑا جو خدشہ ہے تو چھوٹے شرک کا ہے. صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا شرک کیا ہے؟ آپ محمد الریا، یہ ریاکاری ہے، دکھاوا. میں فلاں بن گیا، میں فلاں چیز ہو گیا، میری تعریف کی جائے، میں ایسا. جو میں اگر اندر آ گئی، لوگ مجھے دیکھیں میں کتنا بڑا، یہ جتنا زیادہ آتا گیا یہی تو ریا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اللہ نے پتہ کیا کرا، اللہ اکبر یقول اللہ تعالی یوم القیامت، اللہ قیامت والے دن یہ فرمائے گا اس وقت جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہوگا. اس وقت اللہ تعالیٰ ریاکاروں کو فرمائے گا جاؤ تم دور چلے جاؤ، جا کے ان کے پاس ڈھونڈو جن کو دکھاوے کے لیے عمل کرتے تھے،
جا کے ان کے پاس ڈھونڈو، شاید تمہارے لیے ان کے پاس کوئی بدلہ ہو، میرے پاس تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں۔ اب اور یہ جو ریاکاری ہے ہر وقت ساتھ لگی ہے۔ مجھے اگلے دن ایک دوست پوچھ رہا تھا کہ سب سے اچھی چیز انسان کو کیا لگتا ہے؟ سوال اس نے پوچھا، بتایا سب سے اچھی چیز انسان کو کیا لگتا ہے؟ میں نے ایسے کوئی ایک دو باتیں بتائی، اس نے کہا نہیں تمہاری بات غلط ہے۔ اس نے کہا سب سے اچھی چیز انسان کو وہ لگتی ہے جس میں انسان کا اپنا نام آئے، تقریر کرتے ہوئے کوئی شخص آپ کا نام لے لے، کوئی بات کرتے ہوئے اس میں آپ کا نام آ جائے، کوئی تحریر لکھتے ہوئے اس میں آپ کا نام آ جائے، جہاں کوئی کہیں کے بھی آپ کا نام ہو، اس سے اچھی چیز دنیا کائنات میں انسان کو کوئی اور نہیں لگتی کہ میرا نام۔ لہذا اس نے مجھے اللہ اکبر طریقہ بتایا، بڑے طریقہ بتاتے ہیں تو اس نے مجھے طریقہ بتایا کہ جہاں کہیں بھی تقریر کیا کرو وہاں جو میزبان ہوتے ہیں ان کے نام دیا کرو، وہ نام سن کر خوش ہو، ان کا شکریہ ادا کیا کرو نام لے کر، فلاں کا بھی شکریہ، فلاں کا بھی شکریہ، نام لے کر ان کا شکریہ ادا کیا کرو، انہوں نے بلایا ہے، وہ اپنا نام سن کر خوش ہوتے ہیں۔ یہ اس نے مجھے طریقہ بتایا۔ ایک طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بارے میں کوئی شخص کوئی تعریفی جملہ کہہ رہا ہو، کوئی ایسی بات کہہ رہا ہو جو تمہیں تمہارے دل کو اچھی لگ رہی ہے، اپنا نام سن کے کس کو اچھا نہیں لگتا؟ ہر شخص کو اچھا لگتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کبھی تم اپنا نام سنو اور کوئی اس میں تعریفی بات سنو تو پھر 3 جملے کہا کرو۔ یہ کہا کرو اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اللہ یہ جو کہہ رہا ہے اس پر میرا مواخذہ نہ کرنا، اللہ میری پکڑ نہ کرنا، میں نے اس کو نہیں کہا۔ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اللہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں میرا مواخذہ نہ کرنا۔ واغفر لی ما لا یعلمون، اللہ یہ تعریف اس لیے کر رہا ہے کہ ان کو میرے اصل کا پتہ نہیں، میں اصل میں کتنا ہوں برا، میرے گناہ کتنے ہیں، میرے گناہوں کے اللہ مجھے پردہ نہ کر۔ واغفر لی ما لا یعلمون، ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہے اس لیے تعریف کر رہے، پتہ ہوتا تو میں کہاں تعریف کے قابل تھا۔ واغفر لی ما لا یعلمون، اللہ مجھے معاف کر دینا، میرے کو سارے گناہ بخش دے جو یہ نہیں جانتے، مجھے پتا ہے کہ مجھے پتا ہے۔ واغفر لی ما لا یعلمون، اللہ اکبر۔ اور ایک آخری جملہ یہ بھی کہا واجعلنی خیرا مما یظنون، اللہ یہ ایسے گمان کر بیٹھے ہیں میرے بارے میں ایسا نہیں کہا، تو اللہ یہ گمان کر ہی بیٹھے ہیں تو تم مجھے ان کے گمان سے زیادہ اچھا بنا دے۔ آپ کبھی یہ جملے جس وقت آپ کی تعریف ہو رہی ہو، جس وقت کوئی شخص آپ کا نام لے رہا ہو، اس وقت یہ جملے کہہ کے دیکھیں اللہ، عمل خالص ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کو خالص کرنے کا طریقہ بتایا۔ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اللہ میں تعریف کے قابل ہوں ہی نہیں، تعریف کے قابل تو تو ہو، انہوں نے جو میرے بارے میں کہا تو میری قدر نہ کرنا۔ واغفر لی ما لا یعلمون، جو یہ نہیں جانتے اللہ کو بخش دے میرے بارے میں، جو جتنے میرے گناہ ہیں اللہ واجعلنی خیرا مما یظنون، اور اللہ مجھے اس سے بہتر بنا دے جیسا یہ گمان کیے بیٹھے ہیں، مجھے تو اس سے بہتر۔ یہ نہ کہیں تو عمل خالص نہیں ہوتا۔ عمل خالص نہیں، اپنی تعریف سن کے بندے کے اندر جو نفس پھوٹتا ہے، بندے کے اندر جو ایک پھوٹ بڑھی جاتی ہے، جو ہوا بڑھی جاتی ہے، وہ نکلنے کا سوال پیدا ہوتا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے دوسرے پر عمل نہ کرتا۔
مگر نہ آدمی کو بھولے نہیں چاہتے، اپنا نام سن کر کوئی بھولے نہیں چاہتے. تم میرے بھائی اور میرے امیر ہو، بڑا مشکل معاملہ ہے. نمازیں بخشوا نہیں سکتی جب تک وہ اللہ کے لیے نہ ہو، روزے بخشوا نہیں سکتے جب تک وہ خالص اللہ کے لیے نہ ہو، راتوں کے حد جگہ بخشوا نہیں سکتے جب تک وہ خالص اللہ کے لیے نہ ہو. اور یہ جو علم پڑھنا ہے، اللہ اکبر، یہ جتنا مرضی علم پڑھ لے یہ تو ذمہ داری ہے. جتنا پڑھتے جائیں گے اتنی بڑی ذمہ داری ہے، جتنا پڑھتے جائیں گے اتنا ذمہ داری ہے. اور آپ لوگوں نے بخاری پڑھی ماشاءاللہ، بخاری سے آج فارغ ہوئے، سارا علم پڑھ لیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں نے آج بخاری کی سند لی ہے ان کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری، ان کے اندر خالص کرنے والا عمل سب سے زیادہ ضروری ہے. چھوٹا آدمی، چھوٹی حیثیت، چھوٹی ذات، چھوٹا علم، تھوڑا مرتبہ، وہ نہ بھی خالص کرے تو تھوڑی محل ہوگی نا، تھوڑا محل مجاہد ہوگا، وہ نہ بھی خالص کرے تو شاید اس کا چل جائے. جتنا بڑا مرتبہ ہے، اللہ اکبر. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نبی کی بیویوں تم گناہ کرو گے تو تمہارے لیے دوہرا کوئی سزا ہے. اس لیے کہ مقام مرتبہ جن کے رتبے ہے سوا، ان کی سوا مشکل ہے. جن کے مرتبے بڑے ہوتے ہیں ان کی مشکلیں زیادہ ہوتی ہیں، ان کو اپنا عمل خالص کرنا اتنا زیادہ مشکل ہے. چھوٹے لوگ اپنا عمل خالص، تھوڑا عمل کیا، خالص ہوا نہ ہوا، ان کو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، ان کو کوئی فالو بھی نہیں کر رہا، ان کو دیکھ کر کوئی اثر بھی نہیں پکڑ رہا، وہ اپنا عمل لے کے پھرتا ہے. آپ کو اور عالم دین کو تو ہر شخص دیکھ کے اثر پکڑتا ہے. ایک لطیفہ آپ نے سنا ہوا ہوگا، بڑا معروف لطیفہ. ایک داڑھی والا آدمی سائیکل میں جا رہا تھا اور اس کی سائیکل ایک خاتون کے اندر جا رہا ہے، خاتون کے ساتھ ٹکر ہوئی. تو خاتون کہتی ہے کہ اتنی بڑی داڑھی رکھی ہے اور سائیکل میں نظر آ رہی. تو وہ کہتا ہے کہ اما یہ داڑھی ہے، بریکیں تو نہیں. اس لطیفے کی ایکسپینشن یہ ہے کہ اس نے کہا کہ اگر یہ بریکیں نہیں ہے تو رکھی کیوں ہے؟ اگر داڑھی بریکیں نہیں ہے تو پھر رکھی کیوں ہے؟ اس کا مطلب پتا کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ داڑھی منڈے کی سائیکل کی بریکیں ہوں یا نہ ہو کوئی بھی دیکھتا اس کا اثر نہیں ہے. داڑھی والے کی سائیکل کی بریکیں تو ٹائٹ ہوتی ہیں. جو علماء ہے، کالے کپڑے والوں کو کون دیکھتا ہے؟ کالے کپڑے والوں میں ان کو نہیں رکھا جائے، ہر چیز مٹ جاتی ہے، ہر چیز گم ہو جاتی ہے. داغ کو نظر آتا ہے اس کے دامن پہ جس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے. اللہ نے آپ کو سفید لباس پہنایا ہے، اللہ نے آپ کو خلعت پہنائی ہے. اس خلعت کی حفاظت آپ نے کرنی ہے. جتنا بڑا ہوا ہے، جتنی بڑی اللہ نے آپ کو شان عطا فرمائی ہے، اتنی بڑی ذمہ داری عطا فرمائی ہے. اس خلعت کو، اس لباس کو صاف ستھرا رکھنا اللہ یہ سب سے زیادہ مشکل ہے. وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، اللہ اکبر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کو سب سے پہلے 3 لوگ پیش کیے جائیں گے. ایک عالم ہوگا، ایک سخی ہوگا، ایک شہید ہوگا. اللہ اکبر. اور تینوں اپنی اپنی کہانی سنائیں گے، اللہ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ ساری زندگی تیرے راستے میں کرتا رہا، یہاں تک کہ میں نے شہادت پیش کر دی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا دادا تو جھوٹ بولتا ہے. کیا یہ جھوٹ ہوگا؟ وہ شہید نہیں ہوا ہوگا؟ شہید تو ہوا ہوگا، جھوٹ اس میں کیا ہوگا؟
جھوٹ اس میں یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے لیے نہیں کیا، اس نے وہ اللہ کے لیے نہیں کرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا کہ تو نے ساری زندگی اس لیے جہاد کیا اور تو اس لیے شہادت پیش کی کہ تو یہ سمجھتا تھا کہ لوگ تجھے کہیں کہ یہ بڑا سورما ہے، بڑا جلیل ہے، بڑا بہادر ہے، فقط تھی۔ لوگوں نے کہہ دیا تیری شہادت پر اشتہار لگ گئے، ساری دنیا میں شہرت ہو گئی، تیرا مقصد وہاں پورا ہو گیا، اللہ تیرا مقصد وہاں پورا ہو گیا۔ یہ اس حدیث کو مکمل کرنے سے پہلے آپ کو حدیث سن لیجیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو کافر ہے نا، کافر جو آخرت کو ایمان ہی ہے، وہ جتنے بھی عمل کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اسی دنیا میں اس کو دے گا۔ کافر جتنی نیکیاں کرتا ہے، نیکی تو ظاہر نہیں کرتا، نیکیوں کا بدلہ اس کو اس دنیا میں مل جاتا ہے، اور جب وہ مرتا ہے تو اس کے کھاتے میں ایک بھی نیکی باقی نہیں، کیونکہ اس نے سارا بدلہ یہاں لے لیا، اس کے پاس کچھ باقی نہیں بچتا، اور آخرت میں بالکل خالی ہاتھ اللہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ تو جو شخص ریاکاری کرتا ہے اور اپنے عمل کو خالص نہیں کرتا، اس کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس کافر سے کم نہیں ہوگا۔ اس نے ساری زندگی جہاد کیا، ساری زندگی قرآن پڑھایا، ساری زندگی قرآن سنایا، ساری زندگی بخاری پڑھائی، بخاری سنائی، اللہ کو اس لیے کہتا تھا، یہ کرتا تو اس لیے تھا کہ میرا چاہتا لوگ ہے بڑا عالم ہے، بڑا قاری ہے، فقط کی کہا گیا تیرا مقصد پورا ہو گیا، ویسے کرے گا اسی طرح سخی اس کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں تو سخاوت اس لیے کی تھی کہ تجھے لوگ سخی کہیں، لوگوں نے کہہ دیا تیرا بڑا نام ہو گیا، شہرت ہو گئی۔ عبداللہ بن جدعان ایک سخی تھا، بڑی صلہ رحمی کرتا تھا، لوگوں کو بہت نوازتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اس نے دیکھا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا، مر گیا۔ اب ظاہر ہے جو شخص لوگوں کو نوازتا ہو، صلہ رحمی کرتا ہو، کھلاتا پلاتا ہو، اسے محبت ہو جاتی ہے۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مغفرت ہو جائے گی؟ اس نے تو ساری زندگی ہمیں کھلایا تھا، سارے لوگوں کے ساتھ اچھائی کی، کیا اس کی مغفرت ہو جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی، اس لیے انہ لم یقل یوما، اس نے ایک بھی دن یہ بات نہیں کہی کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم القیامہ، کہ اللہ قیامت والے دن میرے گناہ معاف کر دینا۔ نہ وہ آخرت پر یقین رکھتا تھا، نہ آخرت اس کے پروگرام میں شامل تھی، اس لیے آخرت میں اس کے لیے کوئی جو اجر ملا دنیا میں مل گیا بات ختم۔ تو عالم اور سخی اور مجاہد اگر اس لیے کرتا تھا تو دنیا میں اجر مل جائے وہ مل گیا، بات ختم۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے یہ جو علماء فارغ تحصیل ہو رہے ہیں، خاص طور پر ان کو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنائی نا 3 دفعہ بے ہوش ہوئے۔ حدیث شروع کرتے تھے سنانا، بے ہوشی تھا، پھر شروع کرتے تھے، پھر بے ہوش تھا، 3 دفعہ بے ہوش ہوئے، 4تھی دفعہ جا کے حدیث مکمل کی، اور فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہنے کے بعد میرے گھٹنے پہ ہاتھ مارا اور کہا ابو ہریرہ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اولئک الثلاثہ اول الخلق تسحر بهم النار یوم القیامہ، قیامت والے دن جو جہنم کی آگ سلگائی جائے گی نا وہ ان 3 بندوں سے سلگائی جائے گی۔ سب سے پہلے یہ 3 بندے جہنم میں ڈالے جائیں گے اور ان سے جہنم کی آگ سلگائی جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بظاہر علماء تھے، بظاہر مجاہد تھے، بظاہر سخی تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ عمل بھی کرنا ہے اور عمل کو خالص بھی کرنا ہے، جتنا مشکل امتحان عمل کرنا ہے
اس سے کہیں زیادہ مشکل امتحان عمل کو خالص کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ حدیث بھی